اللہ 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 لا الہ الا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع اللہ تبارک و تعالی سے خوف اور امید کے فضائل۔ جو انسان خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو کی برکت سے اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہی لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، فرمایا کہ ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اور وہی لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف بیان فرمائے۔ اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، تو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ کل میرے مالک نے اگر پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دے ہوں گا۔ اگر کر میرے اعمال کے مطابق اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا بندے تجھے میں نے نعمتیں دی تھی تو میری نافرمانی کرتا رہا ہے، تو کل کیا جواب دے ہوں گا۔ تو فرمایا اللہ کا خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، عذاب کے خوف سے گناہوں کا ترک کر دینا، اور اللہ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ پہلی قسم کا جو خوف ہوتا ہے، فرمایا یہ عام مسلمانوں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا جو خوف ہوتا ہے، فرمایا یہ انبیاء، مرسلین، اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ آج ہم بھی کسی سے محبت کریں، کسی کے زیادہ قریب ہوں تو ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں، کہیں ہم سے ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ بندہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم سے دور ہو جائے۔ تو لوگوں جو رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ رب سے زیادہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالی ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ تو سامعین محترم، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب میں اللہ تعالی کو پہچاننے والا میں ہوں۔ پتہ چلا کہ جو رب کے محبوب ہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رب سے ڈرتے بھی سب سے زیادہ ہیں، اور رب کی پہچان بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کائنات کے اندر اللہ نے دیدار بھی صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور فرمایا کہ اے پرندے تیرے لیے کتنی بھلائی ہے، فرمایا کہ تو پھل کھاتا ہے، درخت پر بیٹھتا ہے، کاش کہ میں ایک درخت کا ایک پھل ہوتا اور تو مجھے کھا لیتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور اس تنکے کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا،
کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں بھولا بسرا ہوتا۔ یعنی رب کا اتنا خوف، رب سے اتنا ڈر کہ کل میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دہ ہوں گا۔ تو سامعین محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکلے، فرمایا خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہی ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے حصے کو مس کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ وہ رب تو اتنا کریم ہے، اگر انسان ساری زندگی گناہوں میں گزار دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزار دے، لوگوں جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے آ جائے اور توبہ کر لے اور سچی توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، خوف خدا سے آنسو بہائے، اگر ایک آنسو بہتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو کی برکت سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں۔ ایک شخص 95 سال عمر ہے اور لکڑی کا سہارا لیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 95 سال ہو گئے ہیں زندگی کے، گناہوں میں زندگی گزار دی ہے، اگر آج ایمان لے آؤں کہ اللہ میرے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے وہ رب تو اتنا غفور رحیم ہے، اگر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے تو نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ لوگوں وہ رب اتنا کریم ہے، وہ رب اتنا رحیم ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ استغفار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے، گناہوں سے بچے رہو گے، جب گناہوں سے بچے رہو گے، جب قبر میں جاؤ گے تو وہ قبر منبع نور ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا بنائے۔